السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا یار، آج کل جو بہت مسائل آ رہے ہیں نا، کٹے اور کٹے کی کیا قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، آیا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اجماع علماء، مفسرین، محدثین اور ائمہ مجتہدین کے تمام اقوال اس بات پر دال ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی، بیل کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسے کی بھی قربانی کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ اس میں کچھ بھی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے۔ اس طرح کے آج فتنہ فساد کا دور ہے اور شیطان ہر وقت اسی ہیلے میں، اسی کوشش میں رہتا ہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کو ختم کر کے، ان کو پارا کر کے، ان کے اندر انتشار پھیلا کر ان کو مختلف فرقوں کے اندر بٹا دیا جائے، اور وہ مسئلہ جو شروع سے ہی اتفاقی مسئلہ تھا، کسی کا اختلاف نہیں تھا، کچھ لوگوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے اور انہوں نے بھینس کی قربانی کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر دیا۔ گویا کہ ایک مسئلے پر لوگوں کے ذہن کو منتشر کرتے ہوئے پورے دین کو ہی ان لوگوں نے منتشر کر دیا ہے۔ بھینس اور بھینسے کی قربانی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قربانی کے جانوروں کا ذکر فرماتے ہوئے بہیمۃ الانعام کے تحت پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا، مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو چھپائے حیوان عطا کیے، بہیمۃ الانعام عطا کیے، ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر کرنا ہے، غیر اللہ کا نام ذکر نہیں کرنا۔ بہیمۃ الانعام کی وضاحت پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یوں ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور آگے والی 144 نمبر آیت میں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یعنی ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین بیڑ سے 2 جوڑے یعنی نر اور مادہ، ومن المعز اثنین اور بکری سے 2 جوڑے یعنی مذکر اور مؤنث، بکری مذکر اور مؤنث میں، اور اسی طرح ومن الابل اثنین اونٹ اور اونٹنی میں، ومن البقر اثنین گائے اور بیل میں۔ ان آیات کی تفسیر میں مشہور تابعی مفسر قرآن حضرت لیث بن ابو سلیم رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، جاموس اور بختی یہ ازواج ثمانیہ میں سے ہے۔ جو اللہ تعالی کی ذات نے 8 جوڑوں کا ذکر کیا، یہ جاموس اور بختی، جاموس عربی میں بھینس کو کہتے ہیں اور بختی اونٹ کی ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں، تو کہا جاموس اور بختی جو اللہ کی ذات نے 8 چیزیں ذکر کی، ان 8 چیزوں میں بھینس اور اونٹ کی جو قسم بختی ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ بھینس اور بھینسا بہیمۃ الانعام اور ثمانیۃ ازواج کے تحت داخل ہیں۔ جس طرح ان کی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسے کی بھی قربانی کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کتاب الضحایا میں یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن سبع الجزور عن سبع، گائے 7 قربانیوں کے قائم مقام ہے، اونٹ 7 قربانیوں کے قائم مقام ہے۔ یہ بکر ایک جنس ہے، اس کے تحت مختلف جانور آتے ہیں اور ان میں سے ایک جاموس ہے، جس طرح کے لسان العرب یعنی اہل لغت عرب والے فرماتے ہیں البقر جنس والجاموس نوع من البقر، گائے ایک جنس ہے اور جاموس یعنی بھینس یہ بکر کی جنس میں سے ہے۔ اور اسی طرح مسند الفردوس میں شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی فرماتے ہیں الجاموس تجزی عن سبع فی الاضحیہ، جاموس قربانی میں 7 حصوں کے قائم مقام ہے۔ یعنی آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھینس یا بھینسے کی قربانی کرے تو یہ ایک ہی قربانی 7 حصوں کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اگر 7 آدمی مل کر ایک بھینس کو ذبح کرے تو یہ ذبح کرنا 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کو کفایت کر جائے گا۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں انہ کان یقول الجوامس بمنزلۃ البقرہ، فرماتے ہیں کہ جاموس یعنی بھینس یہ گائے کے ہی قائم مقام ہے۔ مطلب کیا کہ جو احکام گائے میں جاری ہوتے ہیں قربانی میں یا دوسری چیزوں میں، وہ تمام کے تمام احکام بھینسے میں بھی جاری ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل سے جب بھینس کی قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے لمبی چوڑی بحث امام احمد بن حنبل سے جب بھینس کی قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بہت طویل جواب نہیں بلکہ ایک جملے میں ہی آپ نے جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا لا عارف خلاف ھذا، بھینس کی قربانی کے بارے میں نے کبھی اختلاف سنا ہی نہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ایسے ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی موطا میں فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، کہ بے شک جاموس وہ تمام کی تمام بکر ہے، یعنی جو احکام بکر کے اندر جاری ہیں وہی احکام جاموس یعنی بھینس اور بھینسے کے اندر بھی جاری ہیں۔ جس طرح گائے کی بیل کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس اور بھینسے کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں کہ ان البقرہ جنس، گائے ایک جنس ہے، ونوعہ الجوامیس، اور اس کی ایک نوع جوامیس یعنی بھینسے وغیرہ بھی ہیں۔ یہ تمام کی تمام جتنی بھی گفتگو کی، اس گفتگو کے اندر آپ نے قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اجماع علماء، مفسرین، محدثین اور ائمہ مجتہدین کے تمام اقوال اس بات پر دال ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی، بیل کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسے کی بھی قربانی کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ اس میں کچھ بھی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں جو تفسیر مظہری اردو کی تفسیر ہے اس کے اندر بھی ان 2 آیات کے اندر یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 144 میں جہاں بکر کا ذکر ہے، جہاں بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے، اس میں انہوں نے بھینس کا بھی ذکر کیا۔ جس طرح گائے بیل کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینسے کی بھی قربانی جائز ہے۔ بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 15 اور صفحہ نمبر 339 کے مسئلہ نمبر 1 کے تحت اس طرح ذکر کیا کہ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یعنی جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جس طرح کہ آج فتنہ فساد کا دور ہے اور شیطان ہر وقت اسی ہیلے میں، اسی کوشش میں رہتا ہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کو ختم کر کے، ان کو پارا کر کے، ان کے اندر انتشار پھیلا کر ان کو مختلف فرقوں کے اندر بٹا دیا جائے، اور وہ مسئلہ جو شروع سے ہی
اتفاقی مسئلہ تھا، کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے اور انہوں نے بھینس کی قربانی کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر دیا۔ گویا کہ ایک ایک مسئلے پر لوگوں کے ذہن کو منتشر کرتے ہوئے پورے دین کو ہی ان لوگوں نے منتشر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ جو لوگوں کے دل و دماغ میں یہ دینی وسوسے پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم ورسولہ۔